اس کے کھانے پینے کا خیال رکھا کریں۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے کے گئے تو وہاں ایک اونٹ موجود تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے مالک کی شکایت کی کہ وہ اسے بھوکا رکھتا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً مالک کو بلوایا اور فرمایا کہ اللہ پاک نے ان جانوروں کو تمہارے قبضے میں دے کر ان کو تمہارا محکوم بنا دیا ہے، لہذا تم پر لازم ہے کہ ان جانوروں پر رحم کیا کرو۔ نعمان بھائی، ہمارا اسلام تو عام پالتو جانوروں کے حقوق بیان کرتا ہے، جبکہ قربانی کے جانوروں کا تو اور زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ غلام رسول بھائی، میں انشاءاللہ اب سے اس کے کھانے پینے کا بہت دھیان رکھوں گا۔ میں آپ لوگوں کو یہ بتانے آیا تھا کہ الحمدللہ ہمارے گھر بھی قربانی کا بکرا آ چکا ہے۔ تو چلیں پھر چلتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بکرا کہاں گیا؟ غلام رسول بھائی، کہیں آپ کا بکرا بھاگ تو نہیں گیا؟ نہیں، وہ تو بہت شریف سا بکرا ہے، ایسے نہیں جا سکتا۔ چلیں مل کر اسے ڈھونڈتے ہیں۔ بکرے میاں چل بھی لو، اور کتنی جان لگواؤ گے؟ کچھ تو خیال کر لو۔ چلو بکرے چلو۔ رائکا، آپ کا بکرا بھی آپ ہی کی طرح ہے، کتنا ہی کہہ لو سنتا ہی نہیں ہے۔ کیا میری طرح ہے؟ جی نہیں، یہ آپ کی طرح ہے جس کے پاس عقل ہی نہیں ہے۔ عقل تو آپ کے پاس نہیں ہے رائکا، جو یہاں سڑک پر لا کے کھڑا کر دیا۔ واہ بھائی واہ، ایک تو میں بکرا لائی تاکہ ہم انجوائے کریں، اوپر سے مجھے ہی قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ وہ دیکھے غلام رسول بھائی، کہیں وہ تو آپ کا بکرا نہیں ہے؟ روڈ پہ کھڑے ہو گئے، آپ ہمارے ساتھ جی نہیں آتی؟ یہی میرا بکرا ہے، مگر یہ بچیاں بکرے کے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ آپ لوگ بکرے کے ساتھ یہاں کیسے آئے؟ سوری غلام رسول بھائی، ہم سے غلطی ہو گئی۔ چلیے گھر چل کر بات کرتے ہیں۔ ایک تو آپ لوگوں کو اس طرح اکیلے نہیں جانا چاہیے تھا، اس طرح آپ کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ پھر اگر بکرا گھمانا ہی تھا تو کسی بڑے کے ساتھ جانا چاہیے تھا۔ جی غلام رسول بھائی، ہم سے غلطی ہو گئی۔ عام طور پر بقرہ عید کے اس اسلامی ایونٹ کو صرف ایک انجوائمنٹ والا ایونٹ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ ایونٹ تو ہمیں ہماری ہسٹری یاد دلانے کے لیے آتا ہے کہ کس طرح اللہ پاک کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کیا تھا۔ بیٹا بھی کیسا عظیم بیٹا تھا جس نے اللہ پاک کے حکم پر خود کو قربانی کے لیے تیار کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ قربانی کا ایونٹ ہمیں یہ سکھانے کے لیے آتا ہے کہ جس طرح اللہ پاک کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کیا، اسی طرح ہم بھی ہر حال میں اللہ پاک کے حکم کو پورا کریں۔ نماز کا حکم ہے تو نماز پڑھیں، والدین کی اطاعت کا حکم ہے تو والدین کی اطاعت کریں، جھوٹ سے منع کیا گیا ہے تو جھوٹ نہ بولیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں۔ مجھے معاف کر دے رائکا، میں نے آپ کی دل آزاری کی تھی، میں نے آپ کو معاف کیا، مجھے بھی معاف کر دیں اریبا۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے میں نے بھی آپ کو معاف کیا۔ اسی طرح اسلام پردے کا حکم دیتا ہے تو خواتین حجاب لیں، گلیوں بازاروں میں فضول نہ گھومیں بلکہ گھر پر ہی رہیں، اپنے اندر حیا پیدا کریں اور اسلام کی ساری تعلیمات پر عمل کریں۔ تو سہیلیوں، یہ ہے بقرہ عید کا کانسیپٹ جسے سمجھنا ضروری ہے۔ جزاک اللہ غلام رسول بھائی۔ اور بریرہ، ہم گھر پر رہتے ہوئے بھی تو جانور